بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دفنانے سے پہلے مردہ کے احوال۔ ابو الحسن بن البرا نے کتاب الروضہ میں سند ضعیف کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، جو مرنے والا بھی فوت ہوتا ہے وہ اپنے غسل دینے والوں، اٹھانے والوں، اور اگر اسے جنت اور ریحان و راحت کی خوشخبری ملی ہو تو وہ تاکید کرتا ہے کہ اسے جلدی لے چلیں، اور اگر اسے جہنم کی بشارت ملی ہو تو وہ کہتا ہے ٹھہرو، ابھی نہ لے جاؤ۔ ابن ابی دنیا نے حضرت مجاہد سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ جب میت کی فرشتہ جان قبض کر لیتا ہے تو وہ غسل، کفن، دفن تک ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ روح ایک فرشتہ کے ہاتھ میں رہتی ہے، وہ اسے قبر تک لے کر جاتا ہے۔ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو فرشتہ بھی قبر میں جا کر روح جسم میں ڈال دیتا ہے۔ ابو نعیم نے حضرت عمرو بن دینار سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح ایک فرشتہ کے قبضہ میں رہتی ہے، اپنے جسم کو دیکھتا رہتا ہے کہ اس کو کیسے غسل دیا جا رہا ہے، کیسے کفن دیا جا رہا ہے اور کیسے اسے لے جایا جا رہا ہے، اور وہ اپنے تخت پر غسل کے لیے رکھا ہوتا ہے کہ اسے کہا جاتا ہے لوگوں سے اپنی تعریف سن لو۔ ابن ابی الدنیا نے بکر بن عبداللہ المزنی سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس کے گھر والے کیا کر رہے ہیں، وہ اسے غسل دے رہے ہیں، اسے کفن پہنا رہے ہیں، اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ابن ابی الدنیا نے حضرت بن بکر عبداللہ المزنی سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جو شخص فوت ہوتا ہے اس کی روح ملک الموت کے قبضہ میں رہتی ہے، پھر وہ اسے غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اگر بولنے پر قادر ہو تو وہ انہیں رونے، دھونے اور واویلا کرنے سے منع کر دے۔ حضرت سفیان سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ مرنے والا اپنے آس پاس کی ہر بات جانتا ہے، وہ اپنے غسل دینے والے سے التجا کرتا ہے کہ مجھے جلدی سے غسل دے کر تیار کر دو، اور اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھ یہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روح فرشتے کے پاس ہوتی ہے اور وہ قبر تک اس کے ساتھ جاتا ہے، اور جب قبر ہموار کر دی جاتی ہے تو وہ قبر میں اتر کر اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ امام بہقی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ روح فرشتے کے قبضہ میں رہتی ہے، اور جسم کو غسل و کفن دے کر جب اٹھا کر لے جاتے ہیں تو فرشتہ ان کے ساتھ جاتا ہے اور میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو روح جسم میں ڈال دیتا ہے۔ ابن ابی الدنیا نے حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت کی ہے کہ فرشتہ انسان کی روح کو جنازے کے ساتھ ساتھ لے کر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے سن لوگ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ جب اسے قبر میں رکھ دیتے ہیں تو وہ روح کو اس میں داخل کر دیتا ہے۔ ابن ابی نجیم نے فرمایا جو بھی مرنے والا فوت ہوتا ہے روح فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ روح اپنے جسم کو غسل دیتے وقت دیکھتی ہے کہ کیسے اسے پہنایا جا رہا ہے اور کیسے اسے قبر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دفن ہونے کے بعد روح جسم میں لوٹ آتی ہے اور مرنے والا قبر میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ امام بخاری اور مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے روز مشرق مقتولوں کے سامنے تشریف لائے جو ایک گڑھے میں پڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں،
کہ تم نے اپنے رب کریم کے کیے ہوئے وعدے کو سچا پا لیا ہے؟ میں نے اپنے رب کریم کے وعدہ کو سچا پا لیا ہے۔ تو حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے روح جسموں سے کیا کلام فرما رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں کہہ رہا ہوں تم اسے ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن یہ بات ہے کہ وہ مجھے کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ ابو الشیخ نے عبید بن مرزوق سے مرسلاً روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک خاتون مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی اور فوت ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وفات کا علم نہ ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر سے گزرے تو پوچھا، یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، مہجن کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی؟ عرض کیا، ہاں وہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی صفیں بنائیں اور اس خاتون کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خاتون، تو نے کون سا عمل افضل پایا؟ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ سن رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس سے زیادہ نہیں سن رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ خاتون نے جواب دیا ہے کہ مسجد میں جھاڑو دینے کو میں نے افضل عمل پایا ہے۔ امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور پھر لوگ اسے اپنے کندھوں پر لیٹ کر چلتے ہیں، اگر وہ نیک روح ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے جلدی سے آگے لے چلو، اور اگر روح نیک نہیں ہوتی تو کہتی ہے کہ ہائے بربادی، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اور اس وقت سوائے انسان کے تمام مخلوق اس کی آواز سنتی ہے، اور اگر انسان